ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا مکمل اور تفصیلی احوال بیان کرنے جا رہے ہیں جن کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے نہ حال میں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، یار غار اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام واقعات، کارنامے اور دینی خدمات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے اسلامی واقعات کی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے کی شاخ بنو طیب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا جو ابو قحافہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور والدہ کا نام سلمی بنت صخر تھا جو ام الخیر کے لقب سے معروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ قریش کے ان چند افراد میں سے تھے جو بچپن ہی سے شرافت، دیانتداری اور بلند اخلاق کے پیکر تھے۔ بچپن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نہایت نرم، بردبار اور صلحجو تھا۔ آپ کا شمار قریش کے معزز تاجروں میں ہوتا تھا۔ آپ تجارت کے لیے ملک شام، یمن اور دیگر علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاب کا علم بہت تھا۔ قریش کے تمام خاندانوں کی تفصیل، ان کے نسب اور قبائلی تعلقات کا علم آپ کو زبانی یاد تھا۔ اسی لیے قریش کے نزاعات میں اکثر آپ کی رائے کو مقدم سمجھا جاتا۔ عرب میں جاہلیت کا دور تھا، ہر طرف بت پرستی اور اخلاقی پستی عام تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی شرک، بت پرستی اور شراب نوشی کی طرف نہیں گئے۔ آپ فطری طور پر توحید پر یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب کا ذائقہ تک نہیں چکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی اور آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین کچھ نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کیا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بلا توقف اور بلا سوال فوراً کلمہ پڑھا اور کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی دن سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور پہلے دن ہی اپنے ہاتھ پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عظیم لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ جب قریش نے کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے غلام خرید کر آزاد کرنا شروع کیا۔ ان میں سب سے مشہور نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں سخت اذیت دی جاتی تھی اور وہ صبر کے ساتھ آہد آہد پکارتے رہتے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ جب قریش نے بنو ہاشم کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا اور شعب ابی طالب میں قید کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح کی امداد لے کر جاتے رہے۔ اس مشکل دور میں بھی اسلام کی دعوت سے پیچھے نہ ہٹے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے رفیق سفر ہوگے۔ جب قریش کے لوگ غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابوبکر کو اپنی جان کی پرواہ نہ رہی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر لاحق ہوئی۔
قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر ہوا۔ سورۃ التوبہ کی آیات ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور رسول اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی غار میں سانپ کے بل سے زہر آلود ہوا نکلنے لگی تو حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ سانپ نے کاٹا لیکن صدیق اکبر نے جنبش تک نہ کی۔ مدینہ پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں والدین کی خدمت کے لیے رہ گئے، لیکن باقی تمام معرکوں میں پیش رہے۔ غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ تبوک، ہر جگہ استقامت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ صدمے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار لے کر اعلان کر دیا کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ دنیا و آخرت میں کتنا پاکیزہ تھے۔ پھر منبر پر جا کر فرمایا، لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار جمع ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی اور کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے بہتر کسی کو نہیں پاتے۔ پھر تمام صحابہ نے آپ کی بیعت کی۔ آپ کے دور خلافت میں عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ مسلمہ، قذاب، سجا اور طلیہ جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان کے خلاف جنگیں ہوئیں اور آپ کے دور خلافت میں بہت سی فتوحات ہوئی، جن میں عراق، شام اور یمن میں اسلامی لشکر روانہ کیے، یرموک، قادسیہ، بصرہ اور کوفہ کی بنیاد رکھی۔ جنگ یمامہ میں 70 سے زائد حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کروایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذمہ داری پر مقرر کیا۔ مرض الموت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلوں میں دفن ہوئے۔